سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے فا پھر ان اگر طلقہ طلاق دی تیسری، ہاں اس کو فاتو لا نہیں تحلو حلال لا واسطے ہو اس کے، من سے بعد حتیٰ یہاں تک تنکحہ نکاح کرے عورت زوجن خاوند سے، غیرہ بغیر ہو اس، فا پھر ان اگر طلقہ طلاق دے دوسرا ہاں اسے، فاتو لا نہیں جناحہ گناہ علی اوپر ہما دونوں کے، ان کے یتراجعا لوٹ آئیں، ان اگر ظنا دونوں سمجھیں، ان کے یقیمہ قائم رکھیں گے حدودہ حدیں اللہ رب العزت کی، و اور تلکا یہ حدود و حدیں ہیں اللہ رب العزت کی، یبینو بیان کرتا ہے ہاں انہیں لی واسطے قوم یعلمون جاننے والے۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہ ہوگا اگر وہ دوبارہ رشتہ زوجیت میں پلٹ جائیں، بشرط یہ کہ دونوں یہ خیال رکھیں کہ اب وہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے، یہ اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حد حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے، 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر مکمل حرام ہو جاتی ہے جسے شریعت میں حرمت غلیظہ کہا جاتا ہے، اب یہ مکمل حرام ہے اس کو یہ عورت اس شوہر پر 3 طلاق دینے کے بعد اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح، جب تک یہ نہ ہو کہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ دوسرا شوہر صحبت کے بعد یعنی حق ادا کرنے کے بعد طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے اور عورت پھر اس دوسرے شوہر کی عدت گزارے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بارے میں ایک اہم مسئلہ علماء نے بیان فرمایا، 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دی جائیں یا 1 مہینے میں یا 1 دن میں یا 1 نشست میں یا 1 جملے میں، بہرحال ہر صورت میں تینوں واقع ہو جاتی ہیں، اکثریت علماء یہ فرماتی ہیں، اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ 3 طلاق کے بعد بغیر شرعی طریقے کے مرد و عورت کا ہم بستری وغیرہ کرنا مکمل اور صریح حرام ہے، ناجائز ہے، اور ایسی صلح کی کوشش کروانے والے بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس کے لیے مختلف علماء اہل سنت کی کتابیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔